مولاي صل وسلم دائما أبدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، فرمایا میری یاد کے لیے میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ خود چابیاں ہیں، خود ہی مفاتیح ہیں، خود چابیاں ہیں۔ تو یہ احکام جدا جدا ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عالم غیب سے عالم مثال اور عالم مثال سے عالم شہادت، تو جن کا تعلق عالم مثال سے ہے ان کو کشف ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، ادراک اور اطلاع ہوتی ہے، اور جن کا تعلق عالم مثال سے نہیں، جن کے دروازے بند ہیں، وہ شہادت نہیں دیکھیں دے، وہ غیب اور مثال کو نہیں جانتے، لہذا دونوں کا قول ان کے حسب حال حق ہے۔ ان کے حسب حال، ہر کوئی اپنے اپنے حال کے مطابق بولتا ہے۔ جو بیچارہ نابینا ہے، جس نے نہیں دیکھا، وہ تو کہے گا شے ہی کوئی نہیں دنیا میں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جو پیدائشی نابینا ہے، اگر وہ کہے کہ یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ کوئی مسجد گمکول ہے، نہ کوئی برمنگم ہے، نہ لندن ہے، نہ برطانیہ، نہ پاکستان، یہ سب جھوٹ ہے، یہاں تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ مولانا بستان علی قادری ہیں، ہے ہی کوئی نہیں یہاں، وہ کہے گا جس نے پیدائشی نابینا دیکھا ہی نہیں، وہ کہے اندھیرا اندھیرا ہے، تو وہ اس کے حسب حال اس کا قول حق ہے، اس کے حال کے مطابق۔ اور جس نے سب کچھ دیکھا ہے وہ کہتا ہے نہیں، بہت کچھ ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا نقطہ اس میں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنث فیہ وہو التعبد اللیالی ذوات العدد۔ تو پھر اگلا کام کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت نشینی سے محبت ہو گئی، خلوت نشینی سے محبت ہو گئی۔ تو یہ جو حبب الیہ الخلاء، اس سے اہل تصوف کے ہاں جو خلوت نشینی ہے اس کا ثبوت ملتا ہے، وہ سنت ہے آقا علیہ السلام کی۔ صوفیاء نے جو خلوت نشینی کی کم و بیش مدت کے لیے، تو خلوت نشینی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ رہبانیت کا بدل ہے۔ خلوت اور رہبانیت میں فرق یہ ہے کہ رہبانیت دائمی ہوتی تھی پوری عمر کے لیے، اور جمی فرائض اور امور دنیا کا ترک ہوتا تھا۔ خلوت نہ جمی امور کا ترک ہے نہ دائمی ہے، یہ ہجوم کے اندر کبھی کبھی تنہائی پیدا کر لینے کا نام ہے، خلوت در انجمن۔ تو صوفیاء کی خلوت نشینی اور اعتکاف اسی کا ایک حصہ اور شاخ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت امت میں قائم رکھی گئی، اور اس میں آپ تحنس کرتے، یعنی رات اور دن مسلسل عبادت کرتے، تو اس سے کثرت عبادت، جو ریاضت اور مجاہدات کرتے ہیں اولیاء اور صوفیاء، کثرت عبادت اور ریاضت، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ثابت ہوئی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی کہے گا کہ یہ تو قبل از بعثت کی بات ہے، لہذا حجت نہ ہوئی۔ کیا؟ قبل از بعثت کی بات، تو ایسی سوچ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، وہ بعثت سے قبل بچپن سے لے کے تا دم وصال ہر دور حضور کی سنت اور حجت ہوتا ہے، ہر دور سنت ہوتا ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور کبھی بھی کوئی کام نبی اپنی عمر میں بعثت سے پہلے بھی ایسا نہیں کرتا جو منشا اور رضا الہی کے خلاف ہو، اور منشا اور رضا الہی کے خلاف ہوتا خلوت نشینی اور کثرت عبادت، اگر خلاف ہوتی تو یاد رکھ لیں اس حالت میں وحی نہ اترتی۔
اللہ پاک فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو ربانیت کر رہے ہو، کثرت کے ساتھ رات دن جا کے عبادت کرتے ہو اور گھر بار چھوڑ کے غاروں میں بیٹھے ہو، یہ حالت مجھے پسند نہیں، واپس شہر میں جاؤ، وہیں وہی اتاروں گا۔ تو اللہ نے وہی بیت خدیجہ میں نہیں اتاری، خلوت غار حرا میں اتاری ہے، لہٰذا یہ سنت بھی ہوئی، حجت بھی ہوئی۔ یہ بات سمجھ گئے نا آپ؟ سنت بھی ہوئی، حجت بھی ہوئی کہ وہ غار حرا میں اتاری ہے وہی، تو گویا وہی کا غار حرا میں اترنا یہ خلوت اور تعبد کی توثیق ہو گئی الوہیت کی طرف سے، بارگاہ الوہیت سے خلوت نشینی اور تعبد کثرت عبادت کی توثیق ہو گئی۔ اس کے بعد اب ہم کتاب الایمان کو لیتے ہیں، حدیث نمبر 14، کتاب الایمان اور مسلسل حدیث نمبر 14، یہ مسلسل بخاری شریف کا نمبر دے رہا ہوں، نکال لیا آپ نے۔ باب 8واں ہے، فرمایا باب حب الرسول من الایمان۔ چھوٹی حدیث ہے، اس کی قرات بھی میرے ساتھ کر لیں، جہاں کوئی چھوٹی حدیث آئے گی تو پوری قرات کر لیا کریں تاکہ بار بار ثواب رہے قرات اور سما دونوں کا۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ اور اس کے بعد حدیث نمبر 15، وہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ گفتگو میں اس سے اگلی 16ویں حدیث پر تھوڑی سی کروں گا۔ 14 اور 15 دو حدیثوں کو ذہن میں رکھ کے ایک نقطہ عقیدہ کا سمجھ لیں۔ عام اہل علم اور علماء یا عوام الناس الا ماشاء اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو حدیثوں میں محبت رسول کی اہمیت کا ذکر ہے، یہی سمجھا ہے نا جی؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ محبت رسول کا بیان نہیں ہے، حدیث کی نص کو پڑھیں، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، دوسرے مقام پر فرمایا حتی اکون احب الیہ من ولدہ۔ یہاں ذکر احبیت رسول کا ہے، فقط محبت رسول کا نہیں ہے۔ احبیت کیا؟ یعنی اگر کہا کہ حضور علیہ السلام کی محبت کا ثبوت اس حدیث سے ملا، اس حدیث سے محبت کا ثبوت ملا، تو بھئی پھر محبت کا ثبوت تو اولاد سے بھی ملا اسی حدیث سے، وولدہ، تو اولاد کی محبت کا بھی ثبوت ملا، ووالدہ، اور والد کی محبت کا بھی ثبوت ملا یا نہیں ملا اس میں، اور پھر والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی محبت کا بھی ثبوت ملا۔ تو وجہ امتیاز کیا ہوئی اس حدیث میں؟ دیکھو نا، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تینوں کی محبتوں کا ذکر ہے یا نہیں؟ تو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی محبت کا ذکر ہوا اور ان کی بھی محبت کا ذکر ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی فضیلت کیا ہوئی اور بناء امتیاز کیا ہوئی؟ سب کی محبت کا ذکر ہے، اولاد سے محبت ہو ایک حد میں، والدین سے محبت ہو اس حد میں، اور والناس اجمعین کی محبت کا بھی ذکر ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا کیا بیان ہے؟ وہ خالی محبت کا نہیں، فرمایا احب الیہ، ان ساروں کی محبت سے زیادہ محبت ہو، حضور کی محبت ان سب محبتوں سے شدید تر ہو۔
تو جب شدید تر محبت ہوئی، جب شدید تر محبت کا بیان ہوا تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت درجہ احبیت میں ہو تو ایمان ہے، اور درجہ احبیت کا مطلب ہے سب محبتوں سے غالب تر، اور سب محبتوں سے شدید تر، اور سب محبتوں سے فائق تر. یہ شرط ایمان ہے. محض محبت رسول شرط ایمان نہیں. اور کتنے بدنصیب ہیں وہ دل جو مطلقاً محبت رسول سے بھی خالی ہوں. اور حدیث تو بیان کر رہی ہے کہ مطلق محبت رسول سے بھی تقاضۂ ایمان پورا نہیں ہوتا، کیونکہ محبت اولاد بھی بیان ہوئی، محبت والدین بھی بیان ہوئی، محبت الناس بھی بیان ہوئی. تو ان سب کے مقابلے میں محبت رسول کا معنی یہ ہے کہ احب الیہ، حضور کی محبت درجہ احبیت میں ہو کہ کائنات کی ساری محبتوں پر غالب تر. یہ تو تھی بخاری شریف کی حدیث. اب یہاں موازنے کے لیے ایک خاص بات بتا دوں. اس حدیث کو امام بخاری نے تو روایت کیا حب الرسول من الایمان کا باب قائم کر کے. کل میں نے آپ کو ترجمۃ الباب اور عنوان باب کی پوری بحث سمجھا دی تھی. اور یہ حدیث امام مسلم بھی لائے ہیں، یہ حدیث امام مسلم بھی لائے ہیں. اور مسلم شریف کا باب بتا رہا ہوں. اگر میری کتاب جو حدیث میں مرتب کی المنہاج السوی اس کو لیں گے تو اس کا مطالعہ کرنے لگیں گے تو اس کا صفحہ 30 ہے. المنہاج السوی من الحدیث النبوی صفحہ 30. امام مسلم نے جو باب قائم کیا ہے اسی حدیث کے لیے وہ قابل توجہ ہے اور بڑا ایمان افروز باب ہے. امام مسلم نے باب قائم کی اخرج مسلم فی الصحیح کتاب الایمان، کتاب الایمان باب وجوب محبت الرسول اکثر من الاہل والولد والوالد والناس اجمعین. انہوں نے باب یہ قائم کیا ہے کہ حضور کی محبت مطلقاً عام حضور کی محبت کا ہونا یہ واجب نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو انسان مسلمان اور مومن ہی نہیں ہے، وہ تو خارج ہو گیا ایمان سے. مگر واجب کیا ہے؟ فرمایا اولاد، والدین اور دنیا کی ساری محبتوں سے اکثر غالب تر محبت ہونا. یہ باب قائم کیا. اور آگے امام مسلم نے بڑی ایمان افروز بات کی. باب ابھی ختم نہیں ہوا تو باب عنوان یہ ہے وعدم اطلاق عدم الایمان علی من لم یحب هذه المحبہ. اور امام مسلم نے فرمایا باب قائم کرتے ہوئے کہ جس شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اس درجہ غالب تر، فائق تر، شدید تر اس درجہ کی محبت نہ ہو، اس پر مومن ہونے کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے. اسے آپ صاحب ایمان بھی نہیں کہہ سکتے. فرماتے ہیں اس پر اطلاق ایمان بھی جائز نہیں. تو گویا اب عقیدہ امام مسلم کا دیکھیں. امام بخاری کا عقیدہ تو سمجھ لیا کہ محبت رسول کو فرمایا من الایمان کہ یہ ایمان ہے. محبت رسول ایمان ہے. اور امام مسلم نے اس کے اوپر زیادت کرتے ہوئے تصریح کی. فرمایا ایسا ایمان ہے کہ اگر تمام محبتوں سے غالب تر محبت آقا علیہ السلام کی نہ ہو تو اس شخص پر ایمان کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے. یہ مسلم شریف اس کی حدیث نمبر 44 ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 44 اور جلد اول صفحہ 67 جن لوگوں کے پاس بصورت جلد ہو. یہ صفحہ 41 ہے صحیح مسلم کا. اگر آپ کے پاس ایک سنگل والیوم والی صحیح مسلم ہے اس کا صفحہ 41 ہے. مگر میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کے باب کا نمبر 16 ہے، باب 16 حدیث نمبر 67. ویسے مسلسل اگر لیں ابتدا سے تو حدیث نمبر 168 بنتی ہے. کتاب الایمان کی حدیث اور ہے اور مسلسل میں 168.
اس باب کا عنوان بتایا جو میں نے عرض کر دیا، وَإِطْلَاقُ عَدْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَن لَّمْ يُحِبُّ هَذِهِ الْمُحَبَّةِ، اگر اس درجہ کی محبت آقا علیہ السلام سے نہ ہو تو اس پر ایمان کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ چلے، اب آپ اندازہ کریں، بعض لوگ حضور علیہ السلام سے شدید درجہ کی محبت کو شخصیت پرستی کہتے ہیں، تو امام مسلم شخصیت پرست تھے؟ بولیے، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، لوگوں نے سب شخصیتوں کو ایک بنا دیا ہے۔ بابا آپ کی اور میری بات ہو تو شخصیت پرستی کہتے پھریں، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو وہ عام شخصیتوں میں سے شخصیت نہیں ہے، چونکہ ان کے لیے حکم وہی ہے ایمان کے باب میں جو ذات الہی کا حکم ہے، سوائے الوہیت و معبودیت کے، سوائے الوہیت و معبودیت کے حکم جو اللہ کے رسول کا ہے وہی اللہ کا حکم ہے۔ حدیث نمبر 16 جس کو امام بخاری نے روایت کیا وہ بہت اہم ہے، باب ہے باب حلاوت الایمان۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کیا، فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ آپ نے روایت کیا کہ 3 علامتیں ایسی ہیں جس شخص میں ہوں گویا اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی، ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ 3 علامتیں ایسی ہیں جو ایمان کی حلاوت اور شیرینی کا باعث ہے۔ ایک یہ پہلی بات، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کائنات کی ہر شے کی محبت سے بڑھ کر ان 2 کی محبت ہو۔ یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے توجہ طلب، کہ اللہ اور اللہ کے رسول یہ 2 ہستیاں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر یہ 2 محبوب ہوں، کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر ان 2 کی محبت عزیز ہو۔ یہ لفظ ہے، اس میں جو توجہ طلب لفظ ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے احب الیہ مما سواہما، ان 2ہما تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یہ جو ضمیر ہے قاعدہ عربی لغت کا یہ ہے کہ اللہ اور مخلوق کو اگر 2 کا ذکر چل رہا ہو تو اللہ اور مخلوق کو اس طرح اکٹھا ایک لفظ میں، ایک ضمیر میں جمع نہیں کرتے۔ اللہ اور اللہ کے بندوں میں سے اگر کسی کی بات ایک حدیث میں ہو رہی ہے تو الگ الگ ذکر کیا جائے گا، یوں نہیں کیا جائے گا کہ خدا اور مخلوق دونوں کو ملا کر ہما کہہ دیا جائے، ان دونوں کی بات یہ ہے، وہ خالق ہے اور مخلوق ہے، ان دونوں کے ایک ضمیری لفظ میں اللہ اور مخلوق کو اکٹھا نہیں کیا جاتا۔ اب بات کو سمجھیں، قرآن مجید میں ہے، ارشاد فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ مومنوں کے لیے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ یصلی واحد کا صیغہ ہے، بولیے یصلی واحد کا صیغہ ہے، یصلی علیکم وملائکتہ، اور پھر اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا درمیان میں واو عاطفہ لگا کر اللہ کا ذکر بصیغہ واحد کیا، یصلی علیکم، واو عاطفہ کے بعد وملائکتہ کو الگ فرمایا۔ تو وہاں
چونکہ لوگوں کا ذکر ہے، بندوں کا ذکر ہے، عباد کا ذکر ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل واحد میں اپنے ساتھ ملائکہ کو بھی شامل نہیں فرمایا۔ اور جب وہی درود جب نیک صالح بندوں پر پڑھنا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کے ذاکر بندوں پر صلہ کے طور پر، اجر کے طور پر، جب اللہ رب العزت نے اور فرشتوں نے درود پڑھنا تھا بطور اجر، ذکر کے اجر کے طور پر، تو اللہ نے هو الذی یصلی علیکم بصیغہ واحد اپنا ذکر الگ فرمایا، اور ملائکہ کا ذکر واو عاطفہ کے بعد الگ فرمایا۔ مگر وہی درود جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنا تھا، اور ملائکہ نے بھی، تو وہاں ان کو الگ کرنے کی بجائے اللہ نے اپنے ساتھ ملائکہ کو ملا کر صیغہ جمع استعمال کر دیا۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس جگہ هو الذی یصلی علیکم، فاعل اور فعل یصلی بصیغہ واحد پہلے بیان کر دیا، اور واو عاطفہ لا کر وملائکتہ ان کے فاعلین کو الگ بیان کیا۔ اور جب الصلاۃ علی النبی کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے خود کو اور ملائکہ کو اکٹھا ذکر کر کے یصلون علی النبی، ایک ہی فعل میں دونوں کو جمع فرما دیا۔ اس کو واو تشریق کہتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو جو بھی محبوب خدا پر درود بھیجنے والا ہے، حضور کے ساتھ اللہ کی محبت، شفقت اور ملاطفت کی وجہ سے ان سب کو اپنے فعل میں شریک فرما لیتے ہیں۔ جب کسی اور کا معاملہ ہوتا ہے تو اپنے اور مخلوق کے فعل کو جدا جدا ذکر کرتے ہیں، اور یہاں چونکہ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کا ذکر تھا، حکم یہ دینا مقصود تھا کہ لوگوں میری محبت کو محبت مصطفیٰ سے جدا نہ جانو، اور محبت مصطفیٰ کو محبت خدا سے جدا نہ جانو۔ اگر یہ دو محبتیں الگ الگ اپنے وجود میں، اپنے حکم میں الگ الگ دو محبتیں ہوتی تو اللہ رب العزت دونوں محبتوں کو یکجا کر کے احب الیہ مما سواہما، ایک ضمیر جو تثنیہ کے لیے ہے اس ایک لفظ میں جمع نہ فرماتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ اور یہ اس سوال کا جواب مل گیا کہ بعض ذہنوں میں آئے کہ آپ کثرت سے حضور سے محبت کرتے ہیں، تو حضور سے محبت تو ہوئی تو اللہ سے محبت کیا ہوئی؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا بزبان رسول کہ اگر میرے محبوب کی محبت کے ساتھ میری محبت کا معنی اور مفہوم سمجھنا چاہتے ہو تو احب الیہ مما سواہما میں غور کرو۔ میں نے اپنی محبت کو محبت مصطفیٰ سے جدا نہیں کیا، اور محبت مصطفیٰ کو اپنی محبت سے جدا نہیں کیا، دونوں کو ایک لفظ میں جمع کر کے سمجھا دیا کہ میری اور میرے محبوب کی محبت کا حکم ایک ہے۔ یہ تو محبت رسول کی بات ہوئی کہ وہ اللہ کی محبت کے حکم میں آ گئی۔ اور دوسرا فرمایا وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ اب یاد رکھ لیں، حلاوت الایمان ہے ثلاث، فرمایا تین چیزیں ہیں۔ کتنی؟ اب تین چیزوں کا مطلب ہے ایک جمع ایک جمع ایک، تین حقیقتیں ہیں الگ الگ۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ ثلاثن کا معنی کیا ہے؟ پہلے ایک، پھر اس کے بعد دوسری، اور پھر اس کے بعد تیسری، تبھی ثلاثن ہے نا۔ تو جو پہلی ایک حقیقت بیان کی، اول حقیقت ایک، اس ایک میں دو کو جمع کر دیا۔ احب الیہ مما سواہما، فرمایا ایک میں اور میرے محبوب دونوں شامل ہیں۔ آپ سمجھے ہیں بات کو؟ ایک میں، فرمایا ایک میں ہم دونوں شامل ہیں۔ ثلاثن، واحد و اثنین
اسنان و ثلاثہ، واحد پھر جمع کیا واحد پھر جمع کیا واحد، تو 3 ملائے تو ثلاثن بنا۔ اب وہ جو الاول ہے پھر اس کے بعد الثانی کا بیان ہوگا، الامر الاول، الحقیقت الاولی، پھر الحقیقت الثانیہ، پھر الحقیقت الثالثہ۔ فرمایا ففہموا ان ھذہ الحقیقت الاولی، یہ پہلی حقیقت ہے اور الامر الاول ہے۔ ایک کیا ہے؟ اس میں میں اور میرا مصطفیٰ دونوں شامل ہیں۔ یہ عقیدہ بھی ہوئی، عقیدہ بھی ہوا، اور سلوک، تصوف اور معرفت بھی ہوا۔ اور کسی عارف نے کہا سرائے کی زبان میں ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ جڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ شرک کی سمجھ آ گئی نا، جس نے ایک کو 2 بنا دیا وہ مشرک ہے، اور جس نے ایک ہی سمجھا وہ موحد ہے۔ الحقیقت الاولی۔ اب آپ کہیں گے 1 اور 2 میں فرق کیا ہوا؟ ہاں، اگر بات ذات کی ہو تو 2 ہیں، بات حکم اور نسبت کی ہو تو 1 ہے۔ اگر 2 ذاتوں کو ایک کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ اگر 2 ذاتوں کو، اللہ اور رسول کی ذات کو ایک کر دیا تو شرک ہو گیا، اور اگر اللہ رسول کے حکم اور نسبت کو 2 کہہ دیا تو کافر ہو گیا۔ تو با اعتبار حکم دیکھا تو 1 ہے، با اعتبار جہت دیکھی تو 1 ہے، با اعتبار حرمت دیکھا تو 1 ہے، با اعتبار ادب دیکھا تو 1 ہے، با اعتبار اطاعت دیکھا تو 1 ہے، با اعتبار نسبت دیکھی تو 1 ہے، با اعتبار بیعت دیکھا تو 1 ہے، با اعتبار رضا دیکھا تو 1 ہے، با اعتبار قربت دیکھا تو 1 ہے، با اعتبار معصیت دیکھا تو 1 ہے۔ ارے توجہ سے دیکھا تو 1 ہے، ذات کو دیکھا تو 2 ہیں۔ یہ ہے عقیدہ اہل السنہ والجماعہ، اور یہ عقیدہ عرفاء ہے، اور یہ عقیدہ مصطفیٰ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے بیان کیا۔ اب یہ آپ سمجھیں، بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو فرماتے ہیں کہ تم ایک ہی بنا دیتے ہو برابر، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کوئی برابر نہیں کرتا، کوئی برابر تو تب کیا جائے کہ 2 ہوں۔ برابری 2 میں ہوتی ہے، اور جہاں ہو ہی ایک پھر برابری کیسی؟ گھبرایا نہ کریں بھائی، میں ذمہ دار ہوں جو کہتا ہوں۔ کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ بچ پہ ڈال دیں کہ ہم نے تھوڑا کہا ہے، قادری صاحب نے کہا ہے۔ آپ کو کیا گھبراہٹ ہے؟ آپ کو کیا گھبراہٹ ہے؟ کہ جی ہم نے تو نہیں کہا برات کر دیں، جان چھوڑائیں، میں نے کہا ہے، بھیجیں میرے پاس۔ برابری تب ہوتی ہے جب 2 ہوں۔ ہم برابر نہیں کرتے، ہم برابر، اور جب ہو ہی 1 پھر برابری کیسی؟ پھر برابری اس لیے کہ اگر تو بات ہے ذات کی، اگر آپ کے اعتراض میں بات ہے، جو آپ اعتراض فرما رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اگر اس اعتراض کا موضوع ہے ذات، تو پھر تو 1 نہیں ہو سکتی کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق 1 کیسے ہوا؟ نہ 1 ہو سکتے ہیں نہ برابر ہو سکتے ہیں۔ خدا خالق، مصطفیٰ مخلوق، خدا معبود، مصطفیٰ عبد، وہ مالک، حضور مملوک، وہ مرسل، حضور مرسل، وہ معطی دینے والا، حضور لینے والے، وہ پیدا فرمانے والا، حضور پیدا ہونے والے۔ اگر تو اشارہ ہے ذات کی طرف تو نہ 1 ہیں نہ برابر ہیں۔ اب دوسرا احتمال ہو سکتا ہے کہ آپ برابر کر دیتے ہیں، یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ حکمن، کیا حکمن، اگر بات حکم کی ہے، بات نسبت کی ہے، بات ادب کی ہے، بات محبت کی ہے، بات اطاعت کی ہے، بات بیعت کی ہے، بات تعلق کی ہے، اگر بات یہ ہے تو پھر برابری کیسی؟ وہاں تو 2 ہیں ہی نہیں، 1 ہے۔ پھر وہ بات 1 ہے،
اس لیے کہ پھر تو اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو ان کی اطاعت کرے وہی میری اطاعت ہے۔ معصیت میں ایک کیا، حرمت میں ایک کیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ کیسے بڑھنا؟ قربانی کر دی انہوں نے حضور کی قربانی سے پہلے۔ بعض لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کر دی، ابھی حضور نے اپنا جانور ذبح نہیں فرمایا تھا، کچھ نے کر دیا، حکم ہوا جاؤ قربانی کے بعد دوبارہ جانور ذبح کرو، وہ گوشت تھا، قربانی نہیں ہوئی۔ آیت آئی اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ ارے جانور تو مصطفیٰ نے ذبح کیا، اللہ نے کون سی گائے ذبح کی تھی؟ اللہ تو قربانی کرنے سے پاک ہے، اس کے لیے قربانی ہوتی ہے، اس کے لیے قربانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی قربانی سے پہلے نہ کسی نے پہلے کی نہ کسی نے بعد میں کی، تو تقدم تو ہوا تھا فعل رسول پر، عمل رسول پر، تقدم ہوا تھا علی الرسول۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول پر پہل نہ کرو، فرمایا خدا اور مصطفیٰ پر پہل نہ کرو۔ تقدم علی الرسول ہی تقدم علی اللہ ہے، چونکہ ادب مع الرسول ہی ادب مع اللہ ہے۔ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، سورہ توبہ میں، اللہ اور اس کا رسول تم سے بری ہیں، جمع کر دیا۔ تو ہم نے برابری کی ہے یا خدا نے کی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ نے جمع کر دیا۔ فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے جمع فرما دیا۔ فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، اللہ نے جمع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جمع کر دیا۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ نے اطاعت میں جمع کر دیا۔ فرمایا من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، نافرمانی میں اللہ نے جمع کر دیا۔ فرمایا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاغ اللہ نے جمع کر دیا بلاغ میں۔ فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ نے مخالفت میں جمع کر دیا۔ فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت میں اللہ نے جمع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، اللہ نے جنگ میں جمع کر دیا۔ اب کوئی جنگ اللہ سے بھی جا کے لڑتا تھا؟ کوئی تلوار اٹھاتا تھا اللہ کے خلاف؟ جنگ بدر میں کس کے خلاف اٹھے تھے؟ احد میں کس کے خلاف تھے؟ غزوہ خندق میں کس کے خلاف تھے؟ دیکھنے میں تو جنگ حضور سے ہو رہی تھی، مگر اللہ نے کہا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا تھا، تو عطا میں اللہ نے جمع کر دیا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا انہوں نے برا کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں جو اپنے فضل سے غنی کیا تھا اس پر خوش نہیں ہوئے، اللہ نے فضل میں ایک کر دیا۔ پہلے جمع کیا تھا اور اب بولیے نا، پہلے جمع کیا تھا دونوں کا، اب فرمایا من فضل ہی، اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو نام دو کا ہے، اللہ و رسول، اور ضمیر فرمایا من فضل ہی،